أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے۔ جی، تو آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب تلاوت کی جائے گی اور جب میں آپ کو تجوید پڑھا رہی ہوں گی تو آیت کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پاز لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور اسٹاپ ایسی جگہ پہ پراپر طریقے سے کیا جائے گا جہاں پر قرآن پاک کے جو ترجمے کا مفہوم ہے وہ پورا ہو۔ کوشش یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو قرآن پاک بہت آسانی سے پڑھنا آ جائے۔ اگر قرآن پاک اور بہت اچھا پڑھنا ہے تو ہماری پہلی والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے قاعدہ الحمدللہ اپلوڈ کیا ہوا ہے یوٹیوب پر، تو آپ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں میں جو ایک ایک ورڈ علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو پڑھاؤں گی، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، اور آخر میں روانی کے ساتھ پڑھنا بھی سکھایا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے اور یہاں پہ نون مشدد ہے تو اس کو غنہ کیجئے۔ سی، لو، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یعنی میم کو یا میں ہمیں مرج کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے۔ آمنا، الف پر جو ہے زبر ہے کھڑی تو اس کو تھوڑا لانگ پڑھیں گے۔ یہاں پہ پھر نون مشدد آ رہا ہے، غنہ کیجئے، اور حرف مدہ بھی ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اس کو لمبا کریں گے۔ آمنا باللہ، یہاں پہ باللہ نہیں پڑھنا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ باللہ، واو پر ہونٹوں کو گول کیجئے۔ بالیومل، اچھا یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ باؤنس بیک نہیں کرنا، بالیومل اس طرح نہیں پڑھنا۔ بالیومل آخری، واو پر ہونٹوں کو پھر گول کیجئے۔ ما، یہاں پہ بھی حرف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا لانگ کریں گے۔ وما ہم بمؤمنین، یہاں پہ ہم نے جھٹکا دیا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہے۔ بمؤمنین، اور با کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے تو اس کو بی کا ساؤنڈ دیں گے، ای کا ساؤنڈ دیں گے۔ بمؤمنین، عموماً لوگ پڑھتے ہیں بے مؤمنین، یہ غلط ہوگا، ای کا ساؤنڈ دیجئے، بی مؤمنین۔ نیکسٹ آیت ہے یخادعون اللہ، خا ہیوی لیٹر ہے تو اس کو ہیوی انداز میں پڑھیں گے۔ اور اس کے اوپر اسٹینڈنگ یعنی کھڑی زبر ہے تو اس کو تھوڑا لانگ کریں گے۔ عین کا مخرج نکالیے۔ اللہ، یہاں پہ حرف جلالہ ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے، یعنی تو یہاں پر ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فل آف یور ماؤتھ۔ والذین، واو پر ہونٹوں کو گول کیجئے اور ذال کے مخرج کو سافٹ نکالیے۔ والذین نہیں پڑھنا ہے، والذین آمنو۔ جی نیکسٹ ہے، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے۔ وما یخدعون، خا کی صفت ہم نے آپ کو پڑھائی تھی کہ اگر اس کے اوپر جزم لگ جائے گا تو اس کی جو آواز ہے اس کی سانس رک جائے گی اور آواز جاری ہو جائے گی، اور یہ
جو صفت پائی جائے گی تو اس کو جہر کہتے ہیں. یخ یخ دعون. اچھا عین اور واو کو ہم لانگ کریں گے کیونکہ یہ بھی حرف مدہ میں سے ہے. واو مدہ یہاں پر آ رہا ہے تو عون عون. الا انفسہم. یہاں پر دو قاعدے آ رہے ہیں. یعنی جو چھوٹی سی آپ مد دیکھ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے یہ ہے مد منفصل. منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 یا 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا. اور الف اور نون دیکھ رہے ہیں آپ, نون جزم آ رہا ہے یعنی نون کے اوپر ساکن آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا. اخفا کا آپ کو قاعدہ یاد ہوگا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے اخفا کرنا یعنی چھپا کر ناک میں غنہ کرنا ہے. فو سا ہم الا انفسہم وما یشعرون. واو پر ہونٹوں کو گول کیجئے, حرف مد آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کیجئے, شین کا ساؤنڈ جما کے نکالیے. یش عین کا مخرج نکالیے عرون. نیکسٹ ہے فی, اس کو لانگ کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یائے مدہ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں قو, اور واو مد آ رہا ہے تو اس کو لانگ کریں لو. با کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے تو اس کو بی کا ساؤنڈ دیجئے بی. بے نہیں پڑھنا بی. اچھا ہا اور میم ان کو مکس کریں گے, ملائیں گے, اور میم کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ میم مشدد آ رہا ہے تو ہم ہم. را کو موٹا کر کے پڑھیں را. ضاد کے اوپر 2 تنوین ہیں تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی آگے جو ہے 15 لیٹرز میں سے آ رہا ہے, ایک لیٹر آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا اخفا کے ساتھ ناک میں چھپا کر. دون زا کو تھوڑا لمبا اس وجہ سے کریں کیونکہ حرف مد آ گیا. اللہ. پھر اللہ کے نام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے, اور کھڑی زبر ہے تو تھوڑا لمبا کریں ملہ. ما را کو ہیوی کیجئے را. ضا کا مخرج نکالیے ضا. نیکسٹ ہے واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے لہم. عین کا مخرج نکالیں حرف مدہ ہے اس کو تھوڑا لانگ کیجئے عذابن علیم بما کانوا یکذبون. علیم میں یائے مدہ ہے تو اس کو تھوڑا لانگ کریں گے علی, اور یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے یعنی میم کے بعد چھوٹی میم کے بعد با آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں, اس رول کو بولتے ہیں اقلاب. تو یہاں پہ غنہ ہوگا پھر با کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے تو اس کا ای کا ساؤنڈ نکالیں بی. ما یہاں پہ الف مدہ آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا لانگ کریں گے ما. کانو یہاں پہ بھی الف مدہ آ رہا ہے یعنی حرف مدہ آ رہا ہے, اور پھر واو مدہ بھی ہے کانو. یک تھوڑا سا جو ہے آپ کا یہاں پر ہمس ہوگا. ہمس کا مطلب ہے کاف کے اوپر جب جزم آ جاتا ہے تو اس میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کا رک جانا اور سانس کا جاری ہو جانا, اس کو ہمس کہتے ہیں. یک وی یعنی یہاں پہ سافٹ آپ نے مخرج لگانا ہے, زی نہیں پڑھنا وی بون. یک وی بون. بس یہی تک آپ لوگوں کا لیسن تھا, تو آئیے اب تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ اس صورت کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ صورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان کیا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر تھے۔ اب یہاں سے ایک تیسرا گروہ کا بیان شروع ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہاں پہ میں آپ کو منافق کی لغوی معنی بتا دوں۔ منافق کے معنی ہیں جس کے دل میں ایک طرف سے بات جاتی تو ہے لیکن دوسرے ہی راستے سے وہ بات نکل جاتی ہے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کو یہ منافقت شاید مفید ہوگی، یعنی اس چالاکی کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، حالانکہ دراصل ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ صاف جانتا ہے وہ کون کتنے پانی میں ہے۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ چلنے والا نہیں۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کبھی نہ کبھی تو اس کا راز فاش ہوگا۔ ایسے منافق کی نہ دنیا میں جگہ ہے نہ آخرت میں، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے اتنا سخت عذاب ہے کیونکہ آخرت میں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر اہمیت رکھتا ہے تو آپ کا اعمال جو ان کے برخلاف ہوگا۔ اچھا، اس قرآن کی آیتوں کو ہم سن کے اور پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے تو ہم تو ہے ہی نہیں منافق۔ یاد رکھیں قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہر بندے کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اب اپنے آپ کو تلاش کریں کیا ہم منافق تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک ایک بندے کا ذکر کیا ہے جو رہتی دنیا تک اپنے اعمالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈا کریں اور اس کا محاسبہ کیا کریں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرح ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگا دی۔ روزانہ اپنے عمل کو چیک کرتے رہا کریں۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کی نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اور اس ڈھیل کے نتیجے میں یہ منافق سمجھتا ہے کہ میں اپنی چالوں کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ در حقیقت یہ منافق بہت بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بیماری سے بچائے جو نفاق کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے۔ دل کی بیماریوں کا علاج صرف اور صرف قرآن ہے۔ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں بغض رکھنا، کینہ رکھنا،
جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور منافقت کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ منہ پر سامنے والے کی حامی بھرنا اور دل میں اس کو برا جاننا۔ اور ان سب بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے قرآن کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا تاکہ آپ کے عمل میں خوبصورتی اور مضبوطی اور حق بات کو بیان کرنے کی طاقت آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔